بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم خلاصۃ الحساب کے اندر تنصیف کا عمل جانیں گے۔ تنصیف کی ہم تعریف باب اول کے آغاز کے اندر جان چکے ہیں کہ تنصیف کہتے ہیں کہ کسی عدد کو دو برابر حصوں کے اندر منقسم کر دینا، یہ عمل تنصیف ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم تنصیف کا عمل جانیں گے کہ کسی بھی عدد کی تنصیف کیسے کی جاتی ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک تمہیدی مقدمہ ہم جان لیتے ہیں کیونکہ اس کی عمل کے اندر ضرورت پیش آئے گی۔ وہ یہ کہ عدد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عدد زوج اور دوسرا عدد کا قسم ہوتا ہے فرد۔ زوج وہ عدد ہوتا ہے کہ جو دو کے اوپر پورا تقسیم ہو جائے، اور فرد اس کے مقابل ہے۔ فرد اس عدد کو کہیں گے کہ جو دو کے اوپر پورا تقسیم نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پر 2، 4، 6، 8، 50، 80 وغیرہ، یہ ایسے اعداد ہیں جو دو کے اوپر پورے تقسیم ہو جاتے ہیں، اس لیے ان سارے اعداد کو ہم کہیں گے کہ ان میں سے ہر ایک زوج ہے۔ اور فرد وہ عدد ہوتا ہے جو دو کے اوپر پورا تقسیم نہ ہو، جیسا کہ 3 ہے، پورا تقسیم نہیں ہوتا، کسر نکلتی ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 13 وغیرہ وغیرہ، تو یہ فرد ہوتے ہیں۔ تو یہ عدد کے دو قسم ہیں، زوج اور فرد۔ جو دو کے پورا تقسیم ہو جائے وہ زوج ہے، اور جو دو کے پورا تقسیم نہ ہو وہ فرد ہے۔ اس تمہیدی مقدمہ کو جان لینے کے بعد اب ہم تنصیف کے عمل کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ الفصل الثانی فی التنصیف، دوسری فصل تنصیف کے بارے میں ہے۔ تبدأ من الیسار، آپ آغاز کریں بائیں جانب سے۔ جمع کا عمل اور تضعیف کا جو عمل تھا وہ دائیں جانب سے شروع ہوتا ہے، یہ تنصیف کا عمل بائیں جانب سے شروع ہوتا ہے۔ بائیں جانب سے آپ آغاز کریں۔ وَتَضَعُ نِصْفَ كُلٍّ تَحْتَهُ، ہر عدد کے نصف کو آپ اس کے نیچے لکھتے جائیں، ہر عدد کا نصف۔ اب عدد دو طرح کے ہیں، ایک ہے زوج اور دوسرا فرد۔ اگر تو زوج ہے تو اس کا نصف پورا نکل جائے گا، لیکن اگر فرد ہے تو اس کا نصف پورا عدد نہیں ہوگا، صحیح عدد نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کسر بھی نکلے گی۔ تو اگر عدد زوج ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا جو نصف ہوگا وہ صحیح ہوگا، آپ اس نصف کو نیچے اس عدد کے لکھ دیں۔ اور اگر فرد ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو صحیح عدد ہے اس کو آپ نیچے لکھ لیں، اور جو کسر ہے، کسر کے لیے آپ 5 کو محفوظ کر لیں۔ مثلا مثال کے طور پر جیسا کہ 3 ہے، 3 کا ہم نصف نکالتے ہیں تو 3 کا نصف ہے 1 صحیح 1/2، تو اب یہ صحیح عدد ہے اور یہ ایک کسر ہے، تو آپ جو صحیح عدد ہے اس کو آپ 3 کے نیچے لکھ دیں، اور جو کسر ہے، کسر کے لیے آپ 5 کو محفوظ کر لیں۔ پھر اس 5 کو آپ نے اگلے مرتبے کے اندر، جیسے آنے والا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کے اندر آپ نے اس کو زائد کر دینا ہے، اس کے نصف کے اندر زائد کرنا ہے، آنے والے مرتبے کے نصف کے اندر۔ پھر یہ آنے والا مرتبہ یہ بھی 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہاں 1 ہوگا، یا وہاں 0 ہوگا، یا 1 کے علاوہ کوئی اور عدد ہوگا۔ اگر 1 کے علاوہ کوئی اور عدد ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر جو کسر کے لیے آپ نے 5 محفوظ کر کے رکھا ہے، تو آپ اس عدد کے نصف کے اندر 1 کو اس کے اوپر 5 کو اس کے اوپر زائد کر دو۔ جو کسر کے لیے آپ نے 5 محفوظ رکھے ہیں، اس 5 کو آپ مرتبہ سابقہ کے اندر جو عدد ہے 1 کے علاوہ، اس کا نصف نکال کر اس کے نصف کے اندر آپ زائد کر دیں۔ اور اگر آنے والے مرتبہ کے اندر 1 کے علاوہ کوئی اور عدد نہ ہو بلکہ 1 ہو،
یا صفر ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر جو آپ نے کسر کے لیے 5 کو محفوظ کر کے رکھا ہے، بے عین ہی آپ 1 کے یا صفر کے نیچے اس کو تحریر کر دیں۔ اسی طریقے آپ عمل کرتے جائیں حتیٰ کہ تمام مراتب جو عدد کے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اب آخر میں آخری جو عدد ہوگا وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا زوج ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ اس کا نصف نکال کر نیچے لکھ دیں، لیکن اگر کسر ہے تو یعنی کہ فرد عدد ہے تو پھر یہاں کسر آپ کو حاصل ہوگی، تو آپ نے جو صحیح عدد ہے وہ نیچے لکھ رہے ہیں اور کسر کو آپ نے اس طرح 1/2 کی صورت کے اندر ساتھ آخر میں لکھ دینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے تنصیف کا۔ ایک دفعہ پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں، پھر آگے مثال کے اندر بھی اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ بائیں جانب سے شروع کریں گے، ہر عدد کا نصف نکال کر اس کے نیچے لکھتے جائیں گے۔ اب اگر عدد زوج ہے تو پھر اس کا نصف صحیح عدد ہوگا، آپ اس صحیح عدد کو نصف کو نیچے لکھ دیں، اور اگر فرد ہے تو پھر یہاں نصف پورا صحیح عدد نہیں ہوگا بلکہ صحیح اور کسر ہوگی، جس طرح کہ میں نے آپ کو مثال دی 3 کا جو نصف ہے وہ 1 صحیح 1/2 ہے، 1 تو صحیح عدد ہے لیکن جو 1/2 یہ کسر ہے، تو صحیح عدد کو آپ نیچے لکھ دیں اور کسر کے لیے آپ 5 کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اس 5 کو آپ نے جو مرتبہ سابقہ ہے اس کے نصف کے اندر آپ نے زائد کرنا ہے۔ پھر جو مرتبہ سابقہ ہے اس کے اندر 3 احتمال ہیں، یا تو وہاں کوئی یا تو 1 ہوگا یا صفر ہوگا یا 1 کے علاوہ کوئی اور عدد ہوگا۔ اگر 1 یا صفر ہوں تو پھر 5 جو آپ نے محفوظ کیا آپ 1 یا صفر کے نیچے بے عینی اس کو لکھ دو، اور اگر مرتبہ سابقہ کے اندر 1 کے علاوہ کوئی اور عدد ہو تو آپ اس کا نصف نکال کر اس 5 کو اس کے اندر زائد کر دیں، اور پھر زائد کر کے آپ نیچے لکھ دیں۔ پھر وہاں بھی وہی ہوگا، اگر زوج عدد ہے تو بے عینی نیچے لکھ دیں، اور اگر فرد ہے تو کسر آپ کے پاس آئے گی، اس کسر کے لیے آپ نے 5 محفوظ کر لینے، اور پھر اسے آگے جو مرتبہ ہے مرتبہ سابقہ اس کے اندر آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا حتیٰ کہ تمام مراتب مکمل ہو جائیں۔ اب آخری جو مرتبہ ہے وہ یا تو زوج ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے پاس جو نصف ہوگا وہ صحیح عدد ہوگا، بے عینی نیچے لکھ دیں گے، لیکن اگر فرد ہو تو پھر آپ کو کسر بھی ملے گی، اس کسر کو آپ نے 1/2 کی صورت کے اندر آخر میں لکھ دینا ہے۔ تو یہ تنصیف کا عمل ہے۔ اب ہم اس کو مثال میں دیکھتے ہیں جو مصنف نے مثال دی ہے۔ تو مصنف کی مثال ہے یہ 30 اور 313، یہ ہمارے پاس عدد ہے، یعنی 82,00,000 اور 3,313۔ اب ہم نے اس عدد کی تنصیف اسی طریقے سے کرنی ہے۔ آپ اس کے نیچے لگا لیں لائن اور بائیں جانب سے شروع کریں۔ تو بائیں جانب والا عدد ہمارے پاس ہے 8۔ اب 8 زوج ہے، اس کا نصف صحیح عدد ہے، یعنی اس کا نصف ہے 4، وہ آپ بے عینی نیچے لکھ دیں۔ 2 ہے، یہ بھی زوج ہے، اس کا بھی نصف صحیح عدد ہے، وہ 1 آئے گا نصف، وہ نیچے لکھ دیں۔ 3 ہے، 3 یہ زوج نہیں یہ فرد ہے، اب اس کا جو نصف ہے وہ ہے 1 صحیح 1/2، تو آپ یہ جو 1 ہے صحیح عدد اس کو آپ 3 کے نیچے لکھ دیں، اور یہ جو کسر ہے 1/2 اس کے لیے آپ 5 محفوظ کر لیں ذہن کے اندر۔ پھر آگے دیکھیں اگلے مرتبے کے اندر صفر ہے، تو اگر صفر یا 1 ہو تو جو 5 آپ نے محفوظ کر کے رکھا ہے اس کو بے عینی ہی نیچے لکھ دو، یہ ہم 5 نیچے لے آئیں گے۔ اب اگلے مرتبے کے اندر پھر 3 ہے، پھر یہاں اس کا جو نصف 1 سے 1/2 آئے گا، تو ہم 1 جو صحیح عدد ہے اس کو ہم 3 کے نیچے لکھ دیں گے، اور جو کسر ہے 1/2 اس کے لیے ہم 5 محفوظ کر لیں گے۔ 5 ہم نے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا۔ اب آگے ہے 1، تو 1 ہو یا صفر ہو تو 5 کو نیچے لکھ دیتے ہیں،
اور 1 کا جو نصف ہے وہ ہے 1/2۔ تو اس 1/2 کے لیے ہم 5 محفوظ کر لیں گے، اور آگے جو 3 ہے اس کا نصف نکال لیں گے۔ اس کا نصف ہے 1 صحیح 1/2۔ تو ہم اس 5 کو جو محفوظ کیے ہیں اس کے صحیح یعنی 1 کے اندر ہم ملا دیں گے، جمع کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا 5 اور 1 6۔ یہ نیچے لکھ لیں گے۔ اب چونکہ آخری عدد یہ فرد ہے، کسر بھی ہمارے پاس ہے، تو ہم کسر کو آخر میں یہ لکھ لیں گے اس طرح 1/2۔ تو یہ آ گیا 4,11,000 بلکہ 41,15,156 صحیح 1/2۔ یہ نصف ہے 82,00,000 اور 30,313 کا، تو اس عدد کا یہ نصف ہے۔ تو یہ طریقہ ہے تنصیف کرنے کا۔ یہ ایک طریقہ تنصیف کا آیا۔ آگے مصنف ایک دوسرا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ وَلَكَ أَن تَبْدَأَ مِنَ الْيَمِينِ رَاسِمًا لِلْجَدْوَلِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دائیں جانب سے بھی جدول کو لکھ کر آپ یہ تنصیف کا عمل کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ جمع اور تضعیف کے اندر وہ اس کا جو عمل ہے بنیادی طور پر دائیں جانب سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بائیں جانب سے کرنا چاہتے ہیں تو جدول کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تنصیف کا جو عمل ہے بنیادی طور پر یہ بائیں جانب سے ہوتا ہے، اگر آپ دائیں جانب سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو جدول بنانے کی حاجت اور ضرورت پیش آئے گی۔ تو ہم ایک جدول بنا لیتے ہیں۔ یہ جو کتاب کے اندر مثال ہے ہم وہی مثال لیتے ہیں۔ یہ مثال ہے 13,654۔ یہ عدد ہے، اس کی ہم نے تنصیف کرنی ہے اور ہم نے یہ دائیں جانب سے عمل کرنا ہے۔ تو آپ یہاں سے 3 سے آغاز کریں گے، بلکہ یہ ہم نے عمل دائیں جانب سے یعنی 4 کی جانب سے کرنا ہے، بائیں جانب سے نہیں۔ بائیں جانب سے ہم عمل پیچھے کر چکے ہیں، تو یہ ہم عمل دائیں جانب سے کریں گے۔ تو آپ دائیں جانب ہمارے پاس عدد ہے 4 کا، 4 کا نصف ہے 2، یہ آپ نیچے لکھ لیں۔ 5 کا نصف ہے 2 صحیح 1/2، یہ تو یہ 2 صحیح عدد ہے اور یہ کسر ہے ہمارے پاس، تو صحیح عدد کو ہم 5 کے نیچے لکھ لیں گے، اور جو کسر ہے اس کے لیے وہی 5 محفوظ کر کے ہم اس 2 کے اندر ہم اس کو جمع کر دیں گے، تو یہ 7 بن جائے گا۔ پھر 6 زوج ہے، اس کا نصف صحیح عدد 3 آتا ہے، 3 ہے، 3 کی کسر نصف 1 صحیح 1/2 ہے، جو صحیح عدد 1 اس کو ہم 3 کے نیچے لکھ لیں گے، اور جو کسر ہے یعنی 1/2 اس کے لیے ہم 5 محفوظ کر کے اس کو ہم 3 کے اندر جمع کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا 8۔ اور پھر آخر میں 1 ہے، تو 1 کا جو نصف ہے وہ 1/2 ہے، تو ہم اس کے لیے 5 محفوظ کر کے اس کو اس سے جو پہلا مرتبہ ہے یعنی 1 اس کے اندر جمع کر دیں گے، یہ بن جائے گا 6۔ اب یہ ہمارے پاس جو آخر کے اندر اعداد ہمیں حاصل ہوئے ہیں، لائن لگا کر ہم ان کو نیچے لکھ لیتے ہیں۔ یہ 7، یہ 2، یہ 8 اور یہ 6، تو یہ ہمارے پاس 6,827 آ گیا۔ یہ ہے 13,654 کا نصف، اس کی یہ تنصیف ہے، یہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ جدول کا ہے، اس کے اندر محو اور اثبات کرنا پڑتا ہے۔ یہ دائیں جانب سے ہم نے عمل کیا۔ اب آخر میں اس عمل کی جانچ پڑتال
کہ یہ جو تنصیف کا عمل ہے آیا یہ عمل ہمارا درست ہے یا درست نہیں ہے، تو اس کی پڑتال کا طریقہ بھی مصنف نے بتایا کہ والامتحان بتضعیف میزان نصفی، طریقہ یہ ہے کہ نصف کے میزان کی آپ تضعیف کر لیں، یعنی جو آپ نے نصف نکالا ہے اس کا پہلے آپ میزان نکالیں، یعنی 9 کو گرا کر آخر میں جو بچے اس کی آپ تضعیف کر لیں، یعنی اس کا 2 گنا کر لیں، اور پھر آپ مجتمع کا میزان نکالیں، یعنی جو منصف ہے عدد اس کا میزان نکالیں، پھر اس کے بعد آپ ان دونوں میزانوں کو ان کا تقابل کریں، دیکھیں اگر تو مخالفت ہو ان میزانوں میں تو پھر یہ عمل صحیح نہیں ہے، اور اگر موافقت ہے تو پھر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل ہمارا درست ہے۔ مثلا ہم پچھلی مثال کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ تنصیف آئی ہے اس عدد کی، یعنی 6827، تو ہم اس کا پہلے میزان نکالتے ہیں، 7 اور 2 9، 9 میں سے 9 نکالے باقی 0، 8 اور 6 14، 14 میں سے 9 نکالے باقی 5، یہ 5 میزان ہے نصف کا، اس کو ہم نے 2 گنا کرنا ہے تو یہ بن گیا 10، اب 10 سے ہم نے 9 نکالے باقی بچ گیا 1، تو یہ 1 یہ ہمارا میزان ہے نصف کا۔ اب ہم جو منصف ہے یعنی جس عدد کا یہ نصف نکالا گیا اس کا میزان نکالتے ہیں، اگر تو مخالفت نہ ہوئی، یعنی یہ میزان جس طرح 1 ہے اس کا بھی میزان اگر 1 ہی ہے، مخالفت نہیں ہے، تو پھر یہ عمل درست ہے۔ 3 اور 1 4، 4 اور 6 10، 10 میں سے 9 نکالے باقی 1، 1 اور 5 یہ 6، 6 اور 4 10، 10 میں سے 9 نکالے باقی یہ 1، تو یہ منصف کا میزان بھی 1 اور نصف کا میزان یہ بھی 1، لہٰذا یہ ہمارا عمل درست ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے تنصیف کا عمل جانا، 2 طریقے ہم نے پڑھے، ایک تو بائیں جانب سے اور دوسرا دائیں جانب سے، اور آخر کے اندر ہم نے پڑتال بھی عمل تنصیف کی دیکھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔